پوری دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. میں کینسر کے اسپیشلسٹ سے ملا ہوں, ان کا کہنا ہے کہ سگریٹ اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنے حلوے نقصان دہ ہیں. نہیں ہے میرا خیال بات سمجھ. سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ کیا چیز ہے؟ حلوے. کیونکہ سگریٹ سے وزن نہیں بڑھتا, میٹھے سے وزن بڑھتا ہے, اور وزن بڑھنے سے بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر بھی ہے, کینسر بھی ہے, 20 بیماریاں ہیں. سگریٹ سے صرف کینسر ہے. یہ ڈاکٹر کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ہوائی فائرنگ نہیں ہے. اس پہ ریسرچ پیپر بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو. تو اسلام اس چیز کو کیسے پروموٹ کرے گا جس میں 30 پہ بھی کھانا ہے, 40 پہ بھی کھانا ہے, 11 پہ بھی کھانا ہے, 13 پہ بھی کھانا ہے, اور جناب ربیع الاول پہ بھی کھانا ہے, 10 محرم کو حلیم کی دیگ ہے. ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی کھانے کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے. اسلام میں صرف ایک کھانا ہے, 2 کھانے خاندانی. ایک بقرعید کا کھانا, اس میں بھی میٹھا نہیں ہے, اس میں کیا ہے؟ گوشت. ایک عید الفطر کا کھانا, اس میں میٹھا ہے لیکن بہت تھوڑا, کھجور کے چند دانے. اور ایک ولیمے کا کھانا ہے جو شادی کے بعد ہوتا ہے, جو بعض لوگوں کو 4 دفعہ نصیب ہوتا ہے. اس میں بھی گوشت ہے, میٹھا نہیں ہے. اس میں بھی اولم ولو بشاۃ, نبی نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ بکرے کے ذریعے کیوں نہ ہو, ایک بکری کیوں نہ ہو. اسلام ایسی خوراکوں کو پروموٹ ہی نہیں کرتا جسے کھا کے آپ چوڑے ہو جائیں. گوشت کھا کے چوڑا نہیں ہوتا آدمی, موٹا نہیں ہوتا, کاربوہائیڈریٹ کم ہے اس میں. اور آپ میٹھے کو فوکس کر رہے ہو. یہ والا کہ میرے پاس تو مٹھائی کے ڈبے لا کے نا لوگوں نے, جو آ رہا ہے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ رہا ہے گفٹ میں. میں پہلے گھر میں دیتا تھا, بچے کھاتے تھے, اب میں نے گھر میں دینا بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا میں اپنے بچوں کو کیوں تباہ کروں اپنے ہاتھوں سے یار. لڈو کھا کے لڈو جیسے بن جائیں گے وہ. ہم نے اپنے بچوں کو فوکس کیا, انڈے کھاؤ, گوشت کھاؤ, دودھ پیو. میٹھے کو میں پروموٹ نہیں کرتا گھر میں زیادہ, سمجھتے ہو. اور ہمارے یہاں مشہور کیا, کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. وہ پٹانگ باتیں کر رہے ہو یار تم. کھانے کے بعد کھانا ہی کہاں سنت ہے کہ اس کے بعد میٹھا کھانا بھی سنت ہو. تو جو قدرتی طور پر موٹے ہوتے ہیں وہ تو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, وہ تو قدرت کی طرف سے. بعض صحابہ کا جسم بھی بھاری تھا, لیکن خوب سمجھ لو کھا کے جو موٹا ہو رہا ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں ہے. صحیح حدیث, آپ نے ایک شخص کو دیکھا جن کا پیٹ نکلا ہوا تھا, بھاری جسم تھا. آپ نے فرمایا لو کان ھذا فی غیر ھذا لکان خیرا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو خوراک تم نے کھائی ہے نا, جو پیسہ خرچ کیا ہے, کسی اور جگہ پہ خرچ کرتے تو اچھا تھا. تو اس لیے میرے بھائی خدا کے لیے اسلام کو بدنام بولو مت کرو. روزے رکھو, تہجد پڑھو, کم کھاؤ, بھاگو دوڑو. صحابہ کرام کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ یہی تھیں. صدقہ خیرات کرو چھپ کے, دیگوں کو فوکس مت کرو. دیگ سے غریب کو فائدہ نہیں ہوتا, دیگ جیسا ہو جائے گا وہ غریب بھی, اس کے پاس تو علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں. چپکے سے لے جا کے غریب کو صدقہ کر دیا کرو. ایسے دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. اس کو بولو بھائی یہ پیسے ہیں, اب تیری جو ضرورت ہے اس سے پوری کر لے. اور اگر وہ کہے مجھے کھانا ہی چاہیے تو دیگ کے بجائے گھر میں راشن ڈلوا دو. کیا کر لو, چپکے سے لے جا کے راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں. دکھا کے بھی ڈلوا سکتے ہو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو, لیکن راشن ڈلواؤ, پیسے دو. بکروں کو فوکس مت کرو, دیگوں کو فوکس مت کرو. اللہ دیگ بننے سے پہلے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی تو, یعنی اس سے پہلے کہ ہم خود دیگ جیسے بن جائیں, اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام. آج آپ لوگ کا تھوڑا وقت میں نے زیادہ لے لیا, معذرت خواہ ہوں. جمعے کی